کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے۔ اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے۔ عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم قریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار دے گا۔ اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ بات یہی ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ذوالقرنین بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دھوکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا انڈھیل دوں، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس پہ سوراخ کر سکے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا آوے گا اور سور پھونکا جائے گا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ کاف ہا یا عین صاد،
یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔ اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔ فرمایا ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ عرض کی اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر۔ تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو ان اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ کتاب مضبوط تھام، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی، اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال در والا تھا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، زبردست و نافرمان نہ تھا۔ اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ کہا یوں ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے۔ اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے وہ ایک دور جگہ چلی گئی، پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسی ہو جاتی۔ تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تو اس پر تازی پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ تو اسے گود میں لے اپنی قوم کے پاس آئی۔ بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بری بات کی، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اس کی بندگی کرو، یہ راہ سیدھی ہے۔ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئی تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے، کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے، اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، نبی، غیب کی خبریں بتاتا۔ جب اپنے باپ سے بولا ہے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے؟ اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ کہا بس تجھے سلام ہے۔
قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور اپنے رب کو پوجوں گا۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں۔ پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا، اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا، اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا، غیب کی خبریں بتانے والا نبی۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی، گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام۔ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ اور جبریل نے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں سب کا مالک، تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو۔ کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ اور آدمی کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ضرور ان قریب جلا کر نکالا جاؤں گا، اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا؟ تو تمہارے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی کہ ان سے بھی سامان اور نبود میں بہتر تھے۔ تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تو عذاب یا قیامت، تو اب جان لیں گے کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور۔ اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام۔ تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے، اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں، ہرگز نہیں۔ کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں؟ تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہاکیں گے پیاسے۔ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے۔ اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی، بے شک تم حق کی بھاری بات لائے، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈھہ کر، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی، اور رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔
آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے، بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو۔ اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے۔ اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں سے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ فرمایا اس سے ڈال دے موسیٰ، تو موسیٰ نے ڈال دیا تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے۔ ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا، عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ وہ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔ تیری بہن چلی، پھر کہا کیا میں تجھے وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے۔ اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا۔ تو کئی برس مدین والوں میں رہا، پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسیٰ۔ اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا، تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سر اٹھایا، تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا۔ تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی، پھر راہ دکھائی۔ بولا اگلی سنگتوں کا کیا حال ہے؟ کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے،
وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھیں اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلے نہ تم، ہم بات جگہ ہو۔ موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ تو فرعون پھرا اور اپنے داؤں اکٹھے کیے، پھر آیا۔ ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشورت کی۔ بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں۔ تو اپنا داؤں پکا کر لو، پھر پرا باندھ کر آؤ اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا۔ بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔ تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے۔ اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا، وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آئے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے ڈھونڈ پر سولی چڑھاؤں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو کر چک جو تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔ بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جیے، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں تو انہی کے درجے اونچے، بسنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ۔ تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا۔ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں سے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ؟ عرض کی کہ وہ یہ ہے میرے پیچھے، اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔ فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا افسوس کرتا، کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی گزری ہے؟ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا۔ بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا۔ تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو بھول گئے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا؟ اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میری قوم یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے؟ تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟
کہا اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرے سر کے بال، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے سامری؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ کہ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا۔ جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں، آپس میں چپ کے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔ اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو پٹ پر ہموار کر چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس میں کچھ کجی نہ ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کی حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور۔ اور بے شک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا، اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔ اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا، اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔ تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، اس نے نہ مانا۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو مشقت میں پڑے۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے؟ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا اے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو اکھیارا تھا۔ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔ اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے۔ تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دیں کہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی، کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے۔ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ اور کافر بولے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟
اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے۔ تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھو، تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔